السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا ہے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبے کے آس پاس جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبے کے گرد وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کیا جاتا ہے۔ طواف میں بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسے نماز میں۔ پیارے دوستو، جو ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم میں داخل ہوتا ہے، جھرونکوں سے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار کرتا ہے، تو دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے اور کعبے کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 حرموں یعنی حرم مکی یا حرم مدنی میں سے کسی ایک میں مرے گا تو قیامت کے دن امن بالوں میں اٹھایا جائے گا۔ دونوں حرمین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں قریب ہی کھڑا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اس کو اسی کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانکو، اس لیے کہ اللہ قیامت میں سے اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی جو کوئی بھی حج یا عمرہ یا طواف کی نیت سے حجاز مقدس گیا اور وہاں اس حال میں انتقال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تکبیر پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے، تاکہ ظاہری حالت سے ہی اس کا حاجی ہونا معلوم ہو جائے، جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، دوسری احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھے ہوئے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور انہی میں سے ایک نام ہمارے انڈیا سے تعلق رکھنے والے سعودی عرب میں رہنے والے ایک ورکر اسماعیل کا تھا۔ اسماعیل سعودی عرب کے شہر ریاض میں پچھلے کئی سالوں سے ایک گروسری اسٹور پر کام کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 51 سال تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے دیش واپس جانا چاہیے اور اب اپنی فیملی کے ساتھ باقی زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جاتے ہوئے طواف وداع ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ زندگی سے دوبارہ یہ چانس دے یا نہ دے کہ وہ حجاز مقدس میں لوٹ کر آ سکے۔ یوں اسماعیل نے ریاض کو چھوڑنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا سفر طے کیا، تاکہ وہ جانے سے پہلے ایک بار عمرہ کرنے اور طواف وداع بھی ادا کر سکے۔ 51 سالہ اسماعیل مکہ مکرمہ پہنچے، اپنا عمرہ ادا کیا، طواف کیا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی رات بیمار ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ کچھ دن تک سخت بیمار رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور آخر کار مکہ مکرمہ کی سرزمین پر انہوں نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ لیکن آپ اسی نیند شہری اسماعیل کی خوش قسمتی ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو سعودی عرب کو چھوڑنے کی غرض سے آخری بار عمرہ کرنے یہاں آیا تھا، واپس ہندوستان جانا چاہتا تھا، وہیں پر اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ خوش بختی لکھی کہ اس نے اپنی آخری سانسیں مکہ مکرمہ میں لی، اور یہیں پر جنت المعلا میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اسماعیل جب قیامت کے دن اٹھایا جائے تو وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے، اور بلا شبہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سعادت انہی کو مل سکتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک
حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ سال پہلے ایک پاکستانی شہری بٹگرام سے تعلق رکھنے والے بابو لالا بھی ایسے ہی ایک خوش قسمت شخص تھے کہ جنہیں عمرہ ادا کرتے ہوئے دوران طواف اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ وہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں 3 دن ٹھہرے، عمرہ ادا کیا، اور جب ایک دن وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو حرم پاک کے اندر ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور ان کا جسد خاکی بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا کہ جن کی نماز جنازہ حرم پاک کی حدود میں ہزاروں مسلمان ادا کرتے ہیں، اور پھر فیملی کی پرمیشن کے ساتھ بابو لالا کی تدفین بھی جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں کر دی گئی۔ اور دوستو 22 مارچ سن 2019 کو بھی ایسا ہی ایک روح پرور واقعہ حرم مکی میں دیکھا گیا تھا کہ جب دنیا بھر سے آئے ہوئے فرزندان اسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں خانہ کعبہ کا طواف ایک عورت بھی کر رہی تھی۔ صحن حرم میں موجود لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہ تھا کہ ان کے ساتھ طواف میں موجود عورت اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اچانک اس عورت پر نزا کا عالم طاری ہوا، صحن حرم میں گر گئی، فوراً طبی امداد کے لیے لوگ دوڑ پڑے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم چلا کہ طواف کرنے والی عورت کا انتقال ہو چکا ہے تو پورا صحن حرم اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہر کوئی اس کے خوبصورت خاتمے پر رشک کرنے لگا۔ مسجد الحرام کے سیکورٹی گارڈ فوری طور پر مطاف میں پہنچے، اور طبی معائنے کے بعد کنفرم ہوا کہ عورت کی موت ہو چکی ہے تو اس کی باڈی کو کنگ فیصل ہاسپٹل کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا، اور بعد میں حرم مکی میں ہی اجتماعی نماز جنازہ میں اس کی میت کو شامل کر کے اس کی تدفین مکہ مکرمہ کے قبرستان میں کر دی گئی۔ دوستو یہ جتنے بھی لوگوں کی زندگی کی کہانیاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن امن و سکون میں ہوں گے اور وہ جنت الفردوس میں مقام حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 2 حرموں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی ایک میں انتقال کرے گا تو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا، اور جو ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کرنے آئے گا تو قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسے خوش قسمت موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو روزے پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔